اور اب بات ہونے والی سیلاب سے تباہکاریوں کی تو پنجاب سے سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ دریائے سندھ بپھرنے لگا ہے۔ پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 6,67,000 کیوسک ہو گئی۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 5,12,000 کیوسک۔ سکھر بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی پانی ملحقہ دیہات میں داخل ہونے لگا۔ کشمور سے نقل مکانی شروع ہو گئی۔ دادو کے مکینوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چناب میں طغیانی کے بعد شجاع آباد اور جلال پور پر سیلاب کا دباؤ برقرار ہے۔ شجاع آباد میں دریائے چناب کے 2 بند ٹوٹ گئے، 3 مزدور ریلے میں بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ بند ٹوٹنے سے بستی مٹھو، سومن، بستی بنگالہ میں پانی داخل۔ جلال پور پیروالا کے 90% دہی علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ علاقے سے نقل مکانی بھی جاری ہے۔ دریاؤں کے سیلابی ریلے سے سندھ میں دباؤ بڑھ گیا۔ پنجنت سے گڈو بیراج تک اونچے، جبکہ سکھر اور کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ستلج کے ریلے بھی پنجنت میں داخل ہو گئے۔ دریائے سندھ میں طغیانی گوٹکی میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ کشمور میں کچے کے علاقے سے انخلا جاری، جبکہ دادو کے مکینوں نے نقل مکانی سے انکار کر دیا۔ شجاع آباد میں دریائے چناب کے سیلابی پانی کا شدید دباؤ، موزہ، دھوندو اور ماڑھا کے مقام پر 2 بند ٹوٹ گئے، 3 مزدور ریلے میں بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ شگاف کو پر کرنے میں انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بند ٹوٹنے سے بستی مٹھو، سومن، بستی بنگالہ میں پانی داخل ہو گیا۔ جلال پور پیروالا کے 90% دیہی علاقے سیلاب میں ڈوب گئے۔ علاقے سے نقل مکانی جاری ہے۔ احمد پور شرکیہ میں 100 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے چناب ہٹ تیرمو کے مقام پر صورتحال نارمل ہے۔ پانی کم ہو کر 1,27,000 ہو گیا۔ دریائے ستلج میں سلیمان کے اور ہیڈ اسلام پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی میں جسڑ اور شاہدرہ کے مقام پر صورتحال معمول پر آ گئی ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب میں گھرے مکینوں کے انخلاء کے لیے ریسکیو آپریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے آپریشن کی نگرانی کی۔ بیان میں کہا کہ آخری شخص کو محفوظ مقامات پر پہنچانے تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے رپورٹ میں ملاحظہ کیا، ریسکیو ریلیف کارروائیاں بھی جاری ہیں، جبکہ متاثرین کو کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم امداد فراہم کی جا سکے اور جلد از جلد ان کا انخلاء ممکن بنایا جا سکے۔ ہمارے نمائندگان سے مزید جانیں گے صورتحال، اور ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد فرید، ستلج گنڈا سنگھ والا سے تفصیلات بتائیں گے ذوالقرنین رانا۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں شہزاد فرید کا۔ شہزاد، بتائیے آپ اس وقت جس مقام پر موجود ہیں وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی شکریہ، میں موجود ہوں شجاع آباد کا علاقہ ہے، موزہ دھوندو، اور یہاں پر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ بند میں جو ہے دریائے چناب کا جو بند تھا اس میں پڑا، اور شگاف رات گئے جو ہے وہ پڑا تھا۔ اس کے بعد اس کو پر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ دوسرا شگاف پھر دوبارہ جو ہے وہ پڑ گیا، جس کی باعث جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ 6 سے 7 جو ہے بستیاں اس وقت ڈائریکٹلی اس سے متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ وسیع جو ہے رقبے پر جو ہے اس وقت پانی پھیل رہا ہے، اور پانی کی رفتار بھی کافی زیادہ ہے۔ سرکاری مشینری جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے، لیکن شگاف جو ہے وہ ابتدائی طور پر 80 فٹ چوڑا شگاف پڑا تھا، اور اس کے بعد صورتحال یہ بنی تھی کہ مزید یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور شگاف کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تاحال صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، جس میں وہ سامان بھی اٹھا رہے ہیں، اپنے املاک کو ضروری اور جس حد تک وہ کوشش کر سکتے تھے، کوئی کشتیوں کے ذریعے، کوئی ویسے اپنے جو ہے سامان اور چیزیں اٹھا یہاں سے محفوظ مقام کی جانب جا رہا ہے، اور اس وقت شدید یہاں پر رش ہے، لوگ سرکاری ہماری عملہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے شہزاد، ساتھ ہی رہے گا۔ ستلج گنڈا سنگھ والا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین رانا۔ ذوالقرنین، بتائے گا یہاں کی کیا صورتحال ہے اور انتظامیہ کتنی ہائی الرٹ ہے، اور کیا عوام کی مشکلات کم ہوئی ہیں؟ بالکل، اس وقت میں قصور کے علاقے گنڈا سنگھ والا میں فتوئی والا کا یہ مقام ہے جہاں پر موجود ہوں، اور یہاں پر 30 دیہات ہیں جو زیر آب آئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن جہاں پر ریلا چل رہا ہے یا جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ ہے وہاں تو ہو رہا ہے، لیکن جن دیہاتوں میں پانی آ چکا ہے وہاں پر ریسکیو آپریشن اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا۔ جو متاثرین ہیں وہ اپنے گھروں کے آس پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 وقت کا کھانا بھی جو ہے ان کو اس حوالے سے نہیں یہاں پہ مل رہا، اور خاصی شکوہ شکایت وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر تھوڑی سی صورتحال آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گنڈے سنگھ والا کا فتوئی والا کا علاقہ ہے، جہاں پر گھر جو ہیں وہ 10 سے 12 فٹ تک ڈوب چکے تھے، لیکن اب کمی آئی ہے پانی میں، لیکن 4 سے 6 فٹ تک پانی ابھی بھی یہاں پر موجود ہے دیہاتوں میں، اور نقل مکانی یہاں سے کروا کے متاثرین کو دوسرے علاقوں میں بھجوا دیا گیا تھا، لیکن جن کے یہاں پر گھر ہیں، جن کا یہاں پر سامان ہے، مویشی ہیں، وہ یہاں پر جو روڈ ہے فیروز پور والا، وہاں پر اسی کے اوپر جو ہیں وہ ان کو کیمپ دیے گئے تھے، اور وہ کیمپوں میں موجود ہیں اور اپنے گھروں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر ریسکیو آپریشن تو نہیں ہو رہا، لیکن امدادی
جو سرگرمیاں ہیں فلاحی تنظیموں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، وہ یہاں پر کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی متاثرین سرگرمیاں جو جاری ہے. ٹھیک ہے ذوالقرنین رانا، بہت شکریہ، اور شہزاد فرید آپ کا بھی بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق شجاع آباد بائی پاس پہنچ گئے. پردیس نالے کا دورہ کیا، سیلابی صورتحال کا جائزہ بھی ان کی جانب سے لیا گیا. سیلاب متاثرین سے بھی بات چیت کی گئی. آپ کو بتائیں گے سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق شجاع آباد بائی پاس پہنچ گئے ہیں. سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گرداس نالے کا دورہ بھی کیا ہے. سیلاب متاثرین سے بات چیت بھی کی گئی، ان کی شکایات بھی سنی اور ان کی شکایات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی بھی ان کی جانب سے کروائی گئی ہے. بلوچستان میں چینی کی قیمت اور بار پھر بڑھنے لگی ہے. کوئٹہ میں فی کلو چینی 190 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. چینی کی قیمت میں 10 سے 20 روپے تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دکاندار اس کی وجہ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث چینی کی رسد میں کمی کو قرار دے رہے ہیں. صورتحال ہے کیا، بتائیں گے نمائندہ GNN اسرار سمالانی. شکریہ. کوئٹہ میں جو ہے مہنگائی کی لہر برقرار ہے، جس سے شہری جو ہے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آٹا دالیں کی مہنگا ہونے کے بعد جو ہے اب چینی کی قیمتیں بھی جو ہے بڑھ چکی ہیں. 170 روپے پہ ملنے والی چینی جو ہے کلو اب 190 روپے تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 10 سے 20 روپے جو ہے اضافہ کیا گیا ہے فی کلو میں. اسی طرح دکانداروں سے ہماری بات ہوئی، جن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جو ہے سیلابی صورتحال کی وجہ سے چینی کی رسد میں جو ہے کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں. دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی جو ہے کہیں جو ہے اقدامات کرتی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے جو ہے دکاندار اپنی جو ہے مرضی کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں. شہریوں نے جو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ جو مہنگائی کی لہر اس پر قابو پائے تاکہ غریب عوام کو جو ہے ریلیف مل سکے. جی. سیلاب کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ تھم سکا. فیصل آباد میں سرکاری نرخنامے سے ہٹ کر دکاندار اپنی من مرضی سے فروخت کر رہے ہیں، جس کے باعث عوام دوہری اذیت میں مبتلا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں عبدالصبور سے. جی شکریہ. ملک کو درپیش سیلابی صورتحال کے پیش نظر اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تو ایسے میں ناجائز منافع خور مافیا جو ہے وہ بھی متحرک ہو چکا ہے. فیصل آباد میں سبزیات کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، تو دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے سے عوام دوہری اذیت میں مبتلا ہیں. فیصل آباد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ پر آلو کی قیمت 80 روپے ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں آلو جو ہے وہ 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. پیاز جو ہے 75 روپے کی بجائے 100 روپے میں، اور ٹماٹر جو ہے 135 روپے فی کلو کی بجائے 300 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. ادرک 460 روپے کی بجائے 800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. پھر اگر ٹینڈے کی بات کی جائے تو ٹینڈے کی قیمت 200 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں ٹینڈا جو ہے وہ 300 روپے سے تجاوز کر چکا ہے. کوئی ایک سبزی بھی جو ہے وہ 100 روپے 150 روپے سے کم نہیں ہے، جبکہ تمام کی تمام سبزیات کی قیمتوں میں از خود 50 سے لے کر 100 روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تو شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے کہ انتظامیہ نہ صرف سبزیات کی قیمتوں کو کم کرے، پھر مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کرے. جی.